Respected Prime Minister, IT Minister साहब, members of cabinet, guests, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज आपसे बात करने का मौका दिया. बिफोर मैं डिजिटल पाकिस्तान की विजन की तरफ जाऊं, मैं कुछ आपके मिनट लेके आपसे बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पहुँची किस तरह. ऑल्सो क्यों मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इस वक्त पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटी है टेक्नोलॉजी की तरफ से. देखिए, मुझे पाकिस्तान छोड़े हुए 20 साल हो गए और हम सब जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो सब बाहर रहते हैं, जो एक पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी लेके बाहर गए थे, हम अपनी पूरी कोशिश जारी रखते हैं कि किसी तरह कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकें और हर जो भी मौका मिलता है कल्चर को शोकेस करने का, कंट्रीब्यूट करने का, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो करें. मुझे जब जब ऐसे मौके मिले मैंने अपनी फुल कोशिश करने की. MIT में जब मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं पाकिस्तान पे पहली केस स्टडी लिख सकूं MIT के प्लेटफॉर्म से. वो मैंने किया. 7 साल पहले मुझे गूगल में अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं पाकिस्तान का बिजनेस शुरू कर सकूं. उसके लिए मैं अमेरिका छोड़ के सिंगापुर मूव हुई. गूगल का बिजनेस शुरू किया. हमने प्रोडक्ट्स यहाँ पे गूगल के लॉन्च किए. उसके देखे देखे फेसबुक ने अपना पाकिस्तान के ऊपर फोकस शुरू किया. हमेशा फीलिंग ये रही कि मैं इनफ नहीं कर रही थी. जो मेरी कंट्रीब्यूशन हो सकती थी, इट वाज नॉट इनफ. लास्ट ईयर पहली दफ़ा जब ये हुकूमत आई तो मुझे फील हुआ कि शायद मेरे जैसा बंदा वापस आके पाकिस्तान में गवर्नमेंट में रह के कुछ कंट्रीब्यूशन मुल्क के अंदर कर सके. इसलिए क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि इस हुकूमत को आम पाकिस्तानी के फ्यूचर की परवाह है. और मेरा एक सिंपल एजेंडा है. मुझसे लोग बहुत ये पूछते आए हैं पिछले 6 महीने में कि तुम्हारा एजेंडा क्या है या तुम किससे कनेक्टेड हो पॉलिटिकली. देखिए जी, शॉर्ट आंसर इज मैं किसी से कनेक्टेड नहीं हूँ पॉलिटिकली, ना ही मेरी किसी से रिश्तेदारी है. और मेरा एक सिंपल एजेंडा है कि मुझे पाकिस्तान की तरक्की देखनी है. और ये खाली ये कोई यूनिक बात नहीं है. ज़्यादातर पाकिस्तानी डायस्पोरा इस एक चीज़ के ऊपर कंसर्न्ड है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए देख सकें. और ये भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मेरे पहुँचने की स्टोरी कैसे शुरू हुई. मैं किसी को जानती हूँ जिन्होंने एक्चुअली PM साहब को अबाउट 6-7 महीने पहले एक ईमेल भेजी कि अगर आप टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप इससे बात करें. मुझे पता भी नहीं था कि ये ईमेल उनको गई. उन्होंने ये ईमेल अपनी रिफॉर्म टीम को फॉरवर्ड की. उस रिफॉर्म टीम ने, जो भी एक्चुअली यहाँ पे बैठी हुई है, 6-7 महीने मेरे साथ फॉलो अप करके मुझे कोल्ड कॉल किया. उन्होंने मेरी उनसे जब बात करनी शुरू हुई, उससे मेरी इंट्रोडक्शन जहांगीर तरीन साहब से हुई, जिन्होंने मेरे आइडियाज़ सुने, मुझे कन्विंस किया कि वापस आओ पाकिस्तान. मुझे प्लेटफॉर्म दिया, IT मिनिस्टर से मिलवाया, प्रेसिडेंट साहब से मिलवाया, मल्टीपल कैबिनेट मेंबर जो अभी मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, उनसे मिलवाया. PM साहब के पास लेके गए कि बताओ कि क्या हो सकता है इस चीज़ के अंदर, जिस टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू पाकिस्तान लीप फ्रॉग हो सकता है. और PM से मेरी पहली मीटिंग पे उन्होंने एक बात मुझे बहुत क्लियरली की कि तानिया, प्रॉब्लम्स की लिस्ट यहाँ पे बहुत लंबी है, लेकिन तुमने प्रॉब्लम्स को देख के घबराना नहीं है. इन सब की कॉन्फिडेंस की वजह से जी मुझे कॉन्फिडेंस ये पैदा हुआ कि शायद एज एन आउटसाइडर, जो एक सिस्टम का हिस्सा मैं नहीं हूँ, शायद मैं वापस आके लीप ऑफ फेथ लेके शायद कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकूँ. अब क्यों मैं इतनी बुलिश हूँ पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी के ऊपर? देखिए, हमारे 100 मिलियन प्लस लोग 25 साल की उम्र से छोटे हैं इस वक्त. तो फॉर एवरी पाकिस्तानी जो रिटायर होगा अगले 20 साल में, 3 यंग पाकिस्तानीज वर्कफोर्स को एंटर करेंगे. ये 3 पाकिस्तानीज टेक सेवी हैं, उनको टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइव्स. हमारी मिडिल क्लास स्ट्रांग है और ग्रोइंग है. कंज्यूमर स्पेंडिंग हर वर्टिकल में आप देखें, कंज्यूमर स्पेंडिंग ग्रो कर रही है. टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन अभी हर वर्टिकल में बहुत कम है. तो आप अगर इसी को देख लें एज एन अपॉर्चुनिटी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो पेमेंट्स हो, हर वर्टिकल में $1 बिलियन कंपनीज बनने की अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में आज. 70 मिलियन प्लस हमारे ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टेड यूजर्स हैं. 70 मिलियन प्लस, अमंग्स द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा टेक टैलेंट लोकली और हमारा जो टेक डायस्पोरा है, जो पिछले डेकेड से बाहर कंपनियां शुरू कर रहा है, कंपनियों को स्केल कर रहा है, उनको बेच रहा है, ये सब लोग आज तैयार हैं पाकिस्तान की तरक्की की तरफ कंट्रीब्यूट करने के लिए. और गवर्नमेंट का रोल, देखिए गवर्नमेंट का रोल इसमें बहुत सिंपल है. गवर्नमेंट ने एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है
اور ایک بلڈنگ بلاکس جن کو کہتے ہیں ڈیجیٹل بلڈنگ بلاکس وہ بنانے ہیں, اور پالیسیز ایسی بنانی ہے جس سے انوویشن کنسٹرین نہ ہو, ایکچولی انوویشن کو الاؤ کیا جائے کہ وہ اپنا میجک دکھا سکے. دیٹس واٹ دا گورنمنٹ نیڈس ٹو ڈو. اور ان میں ہم نے 5 کلیئر ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جس میں سینٹرلی اپرووڈ اسٹریٹجیز کی ہمیں ضرورت ہے فرام دا ویری ٹاپ. پہلا ایریا از ایکسیس اینڈ کانیکٹیوٹی. اگر آپ پلیز سلائیڈز کرا جی. پہلا ایریا از ایکسیس اینڈ کانیکٹیوٹی. دیکھیں جی, ایکسیس کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ ہماری لائف ٹائم کا سب سے بڑا ڈیموکریٹائزنگ فورس ہے. اس سے زیادہ ڈیموکریٹائزنگ فورس آج تک کوئی ملی نہیں ہے ہمیں. آج جو ہمیں ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکولز ایکسیس ٹو نالج. ہم جو کہتے آئے ہیں روٹی کپڑا مکان, اس کو ہمیں چینج کر کے روٹی کپڑا مکان اور انٹرنیٹ اب کہنا ضروری ہے, کیونکہ اس کو گورنمنٹ نے اس کو ایوری پاکستانی کا رائٹ سمجھ کے اس کو آگے بڑھانا ہے. اب آپ اگر دیکھیں ہمارا فوجی جو سیاچن میں بیٹھ کے سرو کر رہا ہے, اس کو ہفتے میں ایک اپرچونٹی ملتی ہے اپنے بچوں سے بات کرنے کی, ویڈیو کال کرنے کی. اس کو ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جدھر مرضی وہ ہے, اس کے جدھر مرضی جس کے بچے ہیں, جس مرضی ٹاؤن میں ہیں, جس مرضی اسٹیٹ میں ہیں, کہ وہ ویڈیو کال جب کرے تو وہ کلیئرلی ان سے بات کر سکے, ان کی ایکسیس اور کنیکٹیوٹی اسٹرانگ ہو. دوسرا مین پلر اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر. دیکھیں جس طرح ملکوں میں فزیکل انفراسٹرکچر ہوتا ہے, روڈ ہوتے ہیں, اسی طرح پاکستان میں گورنمنٹ کو ایک ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں امیزنگ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک قومی اثاثہ ہے جس کا نام ہے نادرا. نادرا آلریڈی بنا ہوا ہے. آپ نے پوری اپنی پاپولیشن کی آئیڈینٹی کو ڈیجیٹائز کیا ہوا ہے, ایوری بڈی از فنگر پرنٹڈ. اس کو لے کے ہم نے ایک پبلک گڈ کی طرف جانا ہے, اور اس کے اوپر ہم نے اور پبلک گڈز بنانے ہیں. پیمنٹ سسٹم جس کے اوپر اسٹیٹ بینک آلریڈی بہت اچھی لانچ پچھلے مہینے کر چکی ہے, اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. جب آپ ان پبلک گڈس کو بنا کے ریڈی کر دیتے ہیں, اس کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر آ کے پھر انوویٹ کر سکتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ میرا ڈرائیور ہے عباس, جو کراچی میں رہتا ہے. رحیم یار خان سے اس کا تعلق ہے. جب اس نے پیسے بھیجنے ہوتے ہیں اپنے گھر, لیٹس سے اسے 2000 روپے بھیجنے ہیں, ان 2000 روپے بھیجنے کے لیے اس کو آج 150 روپے کی فیس دینی پڑتی ہے. اگر ملک نے اپنا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر صحیح سے بنایا ہو تو یہ پیمنٹ وہ فری کے لیے بھیج سکتا ہے. وہ 150 روپے جو آج اس کے فیس میں کٹ رہے ہیں, وہ 150 روپے اس کے بچوں کی ایجوکیشن کی طرف جا سکتے ہیں. تیسری چیز دیکھیں, ای گورنمنٹ. آپ نے سب ای گورنمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیوں پاکستانی اس کے لیے اتنا مشکل ہے گورنمنٹ سروسز کے ساتھ ڈیل کرنا آج. کیوں ہمیں لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. آپ کو ڈومیسائل کروانا ہے, آپ کو لینڈ ریکارڈ نکلوانا ہے, چلان بھروانا ہے, بلز پے کرنے ہیں. کیوں ہمیں لائنوں میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے؟ آپ سب فنگر پرنٹڈ ہیں, کوئی آپ کے پاس آئیڈینٹی ہے, ہر چیز ہم لنک کر سکتے ہیں تاکہ ان چیزوں میں آسانی پیدا ہو سکے. اور گورنمنٹ کے اپنے پروسیسز دیکھیں. گورنمنٹ میں یہ حکومت آئی تھی اس پرومس کے ساتھ کہ ٹرانسپیرنسی پیدا ہوگی. ٹرانسپیرنسی کا سب سے آسان طریقہ از ڈیجیٹائز کرنا گورنمنٹ کے پروسیسز. پروکیورمنٹ کا آپ ایگزامپل لیں. اس وقت پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ 3 ٹریلین روپیز کی پروکیورمنٹ کرتی ہے. 3 ٹریلین روپیز, لارجلی ان ڈیجیٹائز, پیپر بیسڈ. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہر اسٹیپ کے اندر کہاں کہاں پیسے نکلتے ہیں, ضائع ہوتے ہیں. ہمارا کام ہے اگر ہم اس پروکیورمنٹ پروسیس کو لے کے اس کو ہم ڈیجیٹائز کر سکیں. میں ایک ایگزامپل آپ کو خالی دے رہی ہوں. آپ امیجن کریں کہ اس کی سیونگ کیا ہے پاکستانی گورنمنٹ کو. چوتھی چیز, ڈیجیٹل اسکلنگ اینڈ لٹریسی. دیکھیں جی, ہم نے اگر نالج اکانومی کی طرف ٹرانزیشن کرنا ہے تو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی ایجوکیشن کو امبریس کرنا ہے ایٹ دا ینگسٹ لیول. ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کو پریپیئر کرنے کے لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن ہیز ٹو بی کامن پلیس. ہمارے یونیورسٹی لیول پہ کریکولمز جو اس وقت ہمارے بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں 4 سال کے بعد, وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. دے آر ناٹ ریڈی کہ وہ گلوبل اکانومی میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. اگر ہم نے اس کو اس وقت فکس کرنا نہ شروع کیا تو اس کی پرابلم ہمیں 10 اور 20 سال کے بعد نظر آنی شروع ہوگی. تو یہ اٹس انکریڈبلی امپورٹنٹ
کہ ہمیں ایک عارفہ کریم کی پاکستان میں نہیں, ہمیں ہزاروں عارفہ کریمز کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم اپنے کریکولم کو فکس کرنا نہیں شروع کریں گے اور اس کی طرف نہیں آگے بڑھیں گے تو یہ بات پاسبل نہیں ہو سکتی. اور دیکھیں جی, 5ویں چیز از انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ. اس کے اندر گورنمنٹ کا کی رول ہے کہ ایک انوائرمنٹ ایسی پیدا کریں کہ انویسٹرز کمفرٹیبل فیل کریں کہ وہ آ کے پیسے انویسٹ کر سکیں کمپنیز کے اندر. آپ کے چھوٹے اسٹارٹ اپس, ٹیک اسٹارٹ اپس جو ہیں, ان کے لیے آسانی پیدا کریں کہ وہ اپنی کمپنیاں کھول سکیں, اپنے بینک اکاؤنٹس کھول سکیں, پیسے جب ان کے آئیں ان کو ایکسیس کر سکیں, کمپنیز کو اسکیل کر سکیں. اس وقت جب آپ ٹیک اسٹارٹ اپ سے بات کرتے ہیں ان کو ہر اس چھوٹی چھوٹی اسٹیپ کے اندر مشکلیں آتی ہیں. اور دیکھیں جو ہماری ینگ پاپولیشن ہے, جو ہماری 100 ملین اسٹرانگ کی ینگ پاپولیشن ہے, آپ کا خیال ہے ان کی فیوچر جابس کدھر سے آئیں گی؟ ان کی فیوچر جابس ٹیکنالوجی کے تھرو آئیں گی. آج پاکستان اس سٹیج پہ ہے جہاں پہ انڈونیشیا پچھلے 8-9 سال پہلے تھا. انڈونیشیا میں پچھلے 10 سالوں میں $5 بلین پلس کمپنیز ٹیکنالوجی میں بنی ہیں. $5 بلین پلس کمپنیز. انہوں نے کلیکٹیولی انڈونیشین اکانومی میں اتنی کنٹریبیوشن کی ہے کہ اٹس ان دا بلینز آف ڈالرز. انہوں نے جابز اتنی کریٹ کی ہیں جو ٹریڈیشنل اکانومیز پہلے نہیں کر سکیں. دیر از نو ریزن کہ پاکستان میں $5 بلین کمپنیز اگلے 5 سال میں نہیں بن سکتی اگر ہم نے انوائرمنٹ صحیح کریٹ کی. اور ہمارے پاس سب چیزیں ہیں, ہمارے پاس سارے جو کہتے ہیں انگریڈینٹس, سارے انگریڈینٹس ان پلیس ہیں. ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک سینٹرلائزڈ مینڈیٹ اور سینٹرلائز سیٹ اپ کے ساتھ جو ایٹ دا ہائیسٹ لیول امپاورڈ ہے, ہم نے اس کو سب کو ساتھ لے کے بڑھنا ہے. ہمارا کام آج یہ ہے کہ ہمیں ایک جرنی, ایک ڈیجیٹل جرنی کی طرف پہلا قدم لے رہے ہیں. اب اگلے 3 سے 6 مہینے میں ہم نے ہر پلر کے سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے کلیئر ٹارگیٹس وتھ کلیئر اونرز نکالنا ہے اور ہم نے ان کو پبلش کرنا ہے. اور ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے یہ پرسنلی یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ اس کو وہ خود مانیٹر کریں گے. دس از سچ اے بگ نیشنل پرائیورٹی. اور دیکھیں جی, یہ بات یہ کسی ایک بندے کی بات نہیں ہے, یہ کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک ادارہ نہیں کر سکتا, یہ ایک شہر اور ایک صوبے کی بات نہیں ہے. دس از اباؤٹ پٹنگ پاکستان آن دا میپ. جب تک ہم اس کو ساتھ مل کے کرنا شروع نہیں کریں گے, ہم اس ملک کو لیپ فراگ انٹو دا فیوچر نہیں کر سکتے. اور جی آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے اگر آئیڈیاز ہیں جس کے تھرو آپ کے خیال ہے ٹیکنالوجی آ کے اس ملک کو ٹرانسفارم کر سکتی ہے, پلیز ریچ آؤٹ کریں. اگر آپ ڈائسپورا کا حصہ ہیں اور آپ ادھر آ کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پلیز آپ ہمیں ریچ آؤٹ کریں. یہ کام ہم سب ساتھ مل کے جب تک نہیں کریں گے ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور لیکن چینج, ایک ریولیوشن لانے کے لیے, چینج لانے کے لیے ہر ایک بندے کو اس کا حصہ بننا پڑتا ہے. اس کمرے میں آج ہم سب کو کمٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ریولیوشن اور اس چینج کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں اور ہم سب اس کو ساتھ مل کے آگے بڑھائیں گے. اور جو اسکیپٹکس ہیں, میں اسکیپٹکس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کوشچن ہمیں یہ نہیں پوچھنا کہ پاکستان میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کوشچن ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ ہم اس کو کتنی جلدی شروع کر سکتے ہیں. تھینک یو.